السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میرا نام فیضان باللہ قریشی ہے اور میں REG ٹیکنالوجسٹ ہوں، اور میں نے بیچلرس کیا ہے میڈیکل ٹیکنالوجی نیورو سائنس میں، اور میں ایز اے نیورو فزیولوجی ٹیکنالوجسٹ کام کر رہا ہوں۔ مقصد کیا ہے EEG کا؟ تو EEG بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں رپورٹس لے کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ سے یا ڈفرینٹ ہاسپٹل سیٹ اپ سے، جہاں پہ EEGs ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن EEGs ریلائبل نہیں ہوتی ریڈ کرنے کے لیے۔ اس کے اندر نارمل پیرامیٹرز کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، یا اتنے موومنٹ آرٹیفیکٹس ہوتے ہیں کہ جن سے ہمیں EEG ریڈ کرنا جو ہے وہ امپاسبل ہو جاتا ہے، یا پھر EEG کو ریڈ کرنے میں مس انٹرپریٹ کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے پیشنٹ کی ڈائگنوسس صحیح نہیں بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس EMG کے بھی NCS کے بھی بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جن کے اندر مس ڈائگنوسس ہوئی ہوتی ہے۔ دنیا بھر سے پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں تو چیز بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں تو ایوو پوٹینشلز کے اندر بیرا SSCP VP کے اندر بھی بہت ساری مس انٹرپریٹیشن ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پولیسومنوگرافی کے اندر بھی ہمارے پاس بہت ساری جو ہے پیشنٹ کی مس ڈائگنوسس ہوئی ہوتی ہے۔ تو کوشش رہے گی میری کہ میں جتنی بھی نیورو فزیولوجی کے پروسیجرز ہیں ان کو میں یہاں پہ ڈیفائن کروں اور ڈسکس کریں، تاکہ جتنی ہیلپ ہو سکے کر لیں، تاکہ پیشنٹس کی کوئی مس انٹرپریٹیشن نہ ہو کسی بھی رپورٹ کے اندر۔ EEG کی بات کرتے ہیں تو EEG کے اندر ڈفرینٹ پروٹوکولز کیے جاتے ہیں، جس کے اندر ہمارے پاس سلیپ ڈپرائیو EEG ہے، یا روٹین EEG ہے، پورٹیبل EEGs ہیں، ویڈیو EEGs ہیں، لانگ ٹرم EEG مانیٹرنگ ہے۔ تو روٹین EEG جس کے اندر پیشنٹ آپ کے پاس ایز آؤٹ پیشنٹ آتا ہے، آپ کے لیب میں آتا ہے، آپ اس کا EEG کر کے بھیج دیتے ہو، یا پھر آپ کے پاس ان پیشنٹ ہوتا ہے، ایڈمٹ ہوتا ہے ICUs میں یا پھر ڈفرینٹ وارڈس میں، آپ کے پاس لیب میں آتا ہے، آپ پروسیجر کر کے بھیج دیتے ہو۔ پورٹیبل EEGs ہوتے ہیں جن کے اندر آپ پورٹیبلس پہ جاتے ہو، جس کے اندر آپ یا تو ICUs میں یا پھر ڈفرینٹ وارڈس میں جا کے آپ پیشنٹ کی جو ہے EEG کر رہے ہوتے ہو۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ویڈیو EEG کی، تو ویڈیو EEG کے اندر پیشنٹ کو جو ہے 24 آورس یا 48 آورس یا پھر 72 آورس کے لیے ایڈمٹ کیا جاتا ہے ایپلیپسی مانیٹرنگ یونٹ کے اندر، اور پھر وہاں پہ EEG پلس ویڈیو کی جاتی ہے پیشنٹ کی، جس کے اندر پراپر کنسنٹ لیا جاتا ہے پیشنٹ سے۔ اس میں پیشنٹ کی وائس بھی ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، اور جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا جو ایپلیپٹوجینک زون ہے اس کو ہم اس فوکس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں، جس سے پیشنٹ کی ایپلیپسی سرجری کے اندر ہیلپ مل سکے، اور اس کے علاوہ جو بھی سوڈو سیجرز کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ڈائگنوز کرنے میں ہیلپ ملتی ہے۔ لانگ ٹرم EEG مانیٹرنگ کے اندر ہم لوگ جو ہے موسٹلی فار وہ پیشنٹ جن کے اندر اسٹیٹس ایپلیپٹکس کی کوائری ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس ایڈمٹ پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ ICUs میں یا پھر ڈفرینٹ وارڈس میں آپ کے پاس ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ آپ وہاں پہ کنیکٹ کرتے ہو EEG، اور EEG کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہو اپنے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے۔ اس سے ہیلپ بھی یہ ملتی ہے کہ وہ پیشنٹ جن کو اسٹیٹس کی کوائری ہے ان کی ڈرگ ایڈجسٹمنٹ کے اندر آپ کو ہیلپ ملتی ہے، جس کو EEG کو دیکھتے ہوئے پھر آپ ڈرگس کی یا اینٹی ایپلیپٹکس کی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہو۔ EEG کا مطلب ہے EEG بیسیکلی برین کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کرنا ان دا فارم آف ویو۔ EEG کو آپ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہو برین سے، تو برین کے اندر جو ہے ہمارے برین کا آپ کو پتہ ہے کہ برین کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے آؤٹر موسٹ لیئر، جس کو ہم گرے میٹر کہتے ہیں، اور پھر جو کہ آپ کا سیریبرل کارٹیکس ہوتا ہے، وہاں سے ہم EEG ریکارڈ کرتے ہیں۔ اب سیریبرل کارٹیکس کے اندر بھی آپ کے پاس 5-6 لیئرز ہوتے ہیں، جن میں سے ہم لیئر 3 ایکسٹرا پیرامیڈل اور انٹرا پیرامیڈل جو کہ لیئر 5 ہوتی ہے، یہاں سے ہم EEG ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہم EEG کے اندر جو ہے انہیبیٹری اور ایکسائٹیٹری پوسٹ سینپٹک پوٹینشلز کو دیکھتے ہیں، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ اسپاسی سمیشن جو ہے پوٹینشلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اوپر والا یا پھر نیچے والے اس کے اندر آپ دیکھیں تو 3 جو نیورونز ہیں وہ انٹر کنیکٹ ہے ایک نیورون کے ساتھ،
اور جس کے اندر اوپر والے میں آپ دیکھیں تو آپ کے پاس تینوں نیورونز جو ہے وہ فائر کر رہے ہیں ایک نیورون کو اسٹیمولیٹ کرنے میں، جبکہ نیچے والے میں آپ دیکھ رہے ہو کہ جس کے اندر ایک ہی نیورون کنٹینیوسلی فائر کر رہا ہے، ایک آگے آپ کے جو پوسٹ سینپٹک نیورون ہے اس کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے ٹو اچیو دا تھریشولڈ. تو بیسیکلی اسی طرح سے آپ جو ہے ای جی کے اندر جو اسپیشل سمیشن ہے اس کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہو، یعنی کہ آپ کے پاس ایک نیورون ہے، اس میں ملٹیپل نیورونز اٹیچ ہیں اور جو کہ اس نیورون کو اسٹیمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کے پاس برین کے اندر کلسٹر آف نیورونز ہوتے ہیں اور ان کی جو آپ کے پاس آئی پی ایس پی یا پھر ای پی ایس پی جو پوٹینشیلس ہوتے ہیں ان کو ہم ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں ای جی میں. سب سے پہلے ای جی کو ڈیفائن کیا تھا یا ریکارڈ کیا تھا ہینس برجر نے 1924 میں، اور انہوں نے الفا ردم اور آپ کے پاس جو بھی فاسٹ ردمس جس کے اندر الفا ردم اور آپ کے پاس بیٹا ردم کو انہوں نے ڈسکور کیا تھا، جس کے بعد سے الفا ردم کا نام جو ہے وہ برجر ردم بھی کہا جاتا ہے. پروٹوکولز کی بات کرتے ہیں تو لازمی ہے آپ کو جو ہے انٹرنیشنل گائیڈ لائنس کے اوپر پروسیجر کرنا، ای جی کرنا، ورنہ آپ اپنی طرف سے جو بھی پیرامیٹرس ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پیشنٹ کی ای جی انٹرپریٹیشن صحیح نہیں ہو پائے گی، مس انٹرپریٹ ہو جائے گی اور رزلٹ پیشنٹ کا صحیح نہیں بنے گا. پروٹوکولز کی بات کریں تو ای جی اور سلیپ ڈپرائیو ای جی کے اندر تو ہمارے پاس تقریباً جو ہے اگر ہم بات کریں ای جی کے اندر، ای جی میں جو روٹین ای جی ہے وہ تو نارملی کی جاتی ہے، لیکن آپ کے پاس جو سلیپ ڈپرائیو ای جی ہے اس کے اندر پیشنٹ کو جگایا جاتا ہے ایک ٹائم پیریڈ کے لیے 6 to 8 hours کے لیے. رات بھر وہ جاگ کر آتا ہے 6 to 8 hours پہ، اور پھر جب پیشنٹ آپ کے اپائنٹمنٹ کے ٹائم پہ آتا ہے تو پھر آپ اس کی ای جی کر رہے ہوتے ہو. سو مقصد کیا ہے سلیپ ڈپرائیو ای جی کرنے کا؟ سلیپ ڈپرائیو ای جی موسٹلی ان پیشنٹس میں کیے جاتے ہیں جن میں ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی کی شکایت ہو یا پھر ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی کی کوائری ہو، جن کو کمپلیکس پارسل سیجرز بھی کہا جاتا ہے. سو اس کے علاوہ ہمارے پاس ویڈیو ای جی کی بات کریں تو ویڈیو ای جی کے اندر پیشنٹ کو جو ہے روٹین کی ساری دوائیاں وغیرہ جو ہے وہ سلیپ ڈپرائیو ای جی کی اگر ہم بات کریں سلیپ ڈپرائیو ای جی کے اندر پیشنٹ کو روٹین کے سارے دوائیاں پیشنٹ کو آپ نے جو ہے ایز پر فزیشین جو بھی انہوں نے لینے کو کہا ہے آپ نے دلانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ای جی سے پہلے آپ پیشنٹ کو بولے کہ آپ جو بھی میڈیسنز یوز کر رہے ہیں اینٹی ایپلیپٹکس وہ وڈرا کر کے آئے، ایسا نہیں ہے. تو وہ چیز فزیشین کے اوپر چھوڑ دے، فزیشین جو ہے اگر وہ وڈرا کروانا چاہ رہے ہیں وہ ان کے اوپر ہے، بٹ ای جی کے اندر جو ہے آپ جو بھی ڈرگس پیشنٹ یوز کر رہا ہے وہ کر کے آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ ای جی کر رہے ہوتے، چاہے وہ ای جی ہو چاہے وہ سلیپ ڈپرائیو ای جی ہو. سلیپ ڈپرائیو ای جی کے اندر آپ پیشنٹ کو جگا کر اس کی ای جی کر رہے ہوتے ہو، تاکہ پیشنٹ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ریکارڈنگ بھی آپ پرولونگ کر رہے ہوتے ہو 1 گھنٹے کی، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کی سلیپ کو بھی ریکارڈ کی جائے جس کے اندر اسٹیج 2 تک ایٹ لیسٹ آپ ریکارڈ کر لیں. اور جو ہے پیشنٹ کے موسٹلی جو بھی ابنارملٹیز ہیں وہ لائٹ سلیپ کے اندر یعنی اسٹیج 1 اسٹیج 2 سلیپ کے اندر موسٹلی دیکھا جاتا ہے. سو ویڈیو ای جی کے اندر پیشنٹ کا بھی سیم ہی کرائٹیریا ہے لیکن پیشنٹ کو اس میں کوئی سلیپ ڈپرائیو کا آپشن نہیں کہ آپ گھر سے سلیپ ڈپرائیو ہو کر آئیں. پیشنٹ کو آپ ایڈمٹ کرتے ہو تو پیشنٹ آپ کے لیب میں ہی سوتا جاگتا ہے for 24 hours for 48 hours. تو پیشنٹ کو آپ نے جو ہے ہیڈ کلین کا بولنا ہے کہ پیشنٹ کا ہیڈ کلین ہو، شیمپوڈ ہو پیشنٹ کا سر، اور جو بھی میڈیسنس ڈاکٹر نے ہولڈ کرنے کو کہے ہیں فزیشین نے وہ ہولڈ کرے، جو انہوں نے لینے کو کہے ہیں لینا ہے. اگر پیشنٹ کو سلیپ ڈپریویشن کا بولے ہوتے ہیں فزیشین ویڈیو ای جی میں تو پھر آپ کے پاس پیشنٹ کنیکٹ ہوگا اور رات کو آپ نے پیشنٹ کو ڈیورنگ ای جی آپ نے سونے نہیں دینا ہے اور سلیپ ڈپرائیو رکھنا ہے. سلیپ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا برین جو ہے وہ 12 hours 8 hours جو ہے ورک کر رہا ہوتا ہے
اپ ٹو 10 آورس آپ کا برین جو ہے وہ ورک کر رہا ہوتا ہے. سو آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ سلیپ کے اندر آپ نے جو بھی ایبنارمیلٹیز ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ پیشنٹ کو جو ہے سلائے, اور جب پیشنٹ سوئے گا تو پھر جو ہے جو بھی ایبنارمیلٹیز ہے وہ اچھے سے آپ کے پاس ویزیبل ہو جاتی ہیں. سو سلیپ اسٹیجز کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک سلیپ اویک جو سائیکل ہے وہ اباؤٹ 90 to 120 منٹس کا ہوتا ہے, جس کے اندر پیشنٹ اسٹیج 1 سلیپ سے لے کے اسٹیج 2 سلیپ, اسٹیج 3 سلیپ اور ریم سلیپ تک جاتا ہے, جس کو اسٹیج 4 بھی سلیپ کہا جاتا ہے یا پھر ڈریم سلیپ بھی کہا جاتا ہے. اسٹیج 3 سلیپ کو سلو ویو سلیپ بھی کہا جاتا ہے. تو اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 سلیپ ہے یہ آپ کے پاس لائٹ سلیپ ہے, جبکہ اسٹیج 3 اور اسٹیج جو ریم سلیپ ہے یہ آپ کے پاس ڈیپر سلیپ کے اندر آ جاتے ہیں. تو اسٹیج 1 سلیپ کے اندر آپ کے پاس جو ہے پی ڈی آر مینس کہ پوسٹیو ڈومیننٹ ریدم ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے جب پیشنٹ ڈراؤزی ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ای جی ہے وہ ویکس وین کر رہی ہوتی ہے, 50% ایمپلیٹیوڈس میں ڈراپ آؤٹ دیکھنے کو ملتا ہے, اور پھر آپ کے پاس ورٹیکس ویوز ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس آئیز کا جو ہے وہ لیٹرلی آئیز آپ کے موو کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو سلو رولنگ آئی موومنٹ بھی کہا جاتا ہے. اور آپ کا جو مسل ایکٹیویٹی ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. اسٹیج 2 میں مسل ایکٹیویٹی اس سے تھوڑی زیادہ ریڈیوس ہو جاتی ہے, اور اسٹیج 2 سلیپ کے اندر پھر آپ کو تھیٹا ڈیلٹا کی فریکوینسیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے, ورٹیکس ویوز دیکھنے کو ملتے ہیں, سلیپ سپنڈلز دیکھنے کو ملتے ہیں, کے کمپلیکسز دیکھنے کو ملتے ہیں. اور اسٹیج 3 سلیپ کے اندر آپ کے پاس سلیپ سپنڈلز دیکھنے کو ملتے ہیں, موسٹلی آپ کے پاس نہیں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں کے کمپلیکسز بھی. اور جو آپ کی ڈیلٹا ایکٹیویٹی ہے وہ ایک ایپوک کے 50% یا پھر ایکوس ٹو 50% یا اس سے لیس ہو سکتی ہے, مینس کہ 20 to 30% بھی آپ کے پاس ڈیلٹا ایکٹیویٹی دیکھنے کو مل سکتی ہے ای جی کے اندر. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ریم سلیپ کی, تو ریم سلیپ کو ڈریم فل سلیپ بھی کہتے ہیں, جس پہ پیشنٹ خواب دیکھتا ہے. اور اگر ہم بات کریں یہاں پہ تو ریم سلیپ کے اندر آپ کے پاس آئیز کی جو ہے رینڈم آئی موومنٹ ہوتی ہے یا پھر کیوٹک آئی موومنٹ ہوتی ہے, اور فاسٹر ایکٹیویٹیز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. تو جو آپ کے پاس اویک ای جی کے ساتھ ریزمبل کر رہا ہوتا ہے آپ کا پیٹرن جو ریم سلیپ کا ہے, اور جس کے اندر فاسٹر فریکوینسیز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کو تھیٹا ڈیلٹا الفا اور بیٹا ساری فریکوینسیز آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں, مکس فریکوینسیز دیکھنے کو مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو سو ٹوتھ ویوز دیکھنے کو مل سکتے ہیں, سو ٹوتھ ویوز جو آپ کے پاس سینٹرل ریجن میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں. سلیپ ڈپرائیو ای جی کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, جس کے اندر لیک آف سلیپ ہونی چاہیے پیشنٹ کی, اور جس کے ذریعے سے جو ہے پیشنٹ کی لیک آف سلیپ ہوگی تو پیشنٹ آپ کے پاس آ کے پیشنٹ کا برین جو ہے وہ ڈسٹرب رہے گا, اور جب آپ کے پاس آئے گا پیشنٹ تو وہ سو جائے گا. پھر آپ کے پاس آپ اس کا اویک پیٹرن بھی دیکھ سکو گے اور اس کا جو ہے سلیپ پیٹرن بھی دیکھ سکو گے. تو سلیپ کے اندر جیسے کہ ہم نے کہا کہ بہت ساری ایبنارملٹیز آپ کے پاس اچھے سے ویزیبل ہو جاتی ہیں, تو یہ ایک اچھا ٹول رہتا ہے ای جی کے اندر. سو 1963 کے اندر بینٹ تھے جنہوں نے جو ہے اس پروٹوکول کو فالو کیا تھا, اور انہوں نے دیکھا کہ اس سے جو بھی آپ کے پاس اب نارمل ایکٹیویٹی ہے وہ انہینس ہو جاتی ہے. تو اس لیے پھر اس چیز کو جو ہے ای جی کے اندر ایڈ کر لیا گیا, اور تب سے لے کے ابھی تک ہم جو ہے سلیپ ڈپرائیو ای جیز کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. وہ پیشنٹ جن کے اندر کمپلیکس پارشل سیجرز کی ہسٹری ہو یا آپ کے پاس ٹیمپورل لوب ایپلیپسی کی ہسٹری ہو. تو پروسیجر روم کے پریپریشن کی بات کرتے ہیں تو روم آپ کے پاس کلین ہونا چاہیے, ظاہر بات ہے, فریگمنٹڈ ہونا چاہیے, ظاہر بات ہے,
اور صاف ستھرا ہونا چاہیے، جس کے اندر آپ کی بیڈ شیٹس، آپ کے پلو کورس وغیرہ کلین ہونے چاہیے، اور ایک ٹاول ہونی چاہیے رول کر کے، جو کہ پیشنٹ کے نیک کے نیچے آپ رول کر کے رکھتے ہو. تو آپ کے پاس جو الیکٹروڈس آپ پلیس کرو گے ہاسپٹل لوب پہ اکارڈنگ ٹو 1020 الیکٹروڈ پلیسمنٹ، تو اس کے لیے آپ کے پاس انف اسپیس بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ الیکٹروڈس کی پلیسمنٹ کر سکتے ہو. چیک کرنا ہے آپ نے، اس کے بعد جو بھی آپ نے اکوپمنٹ رکھے ہیں ان کی کلیننگ پراپر ہوئی ہے. آپ نے پراپر سارے اکوپمنٹس کی کلیننگ کرنی ہے. پھر دیکھنی ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس ماڈرن دور ہے، ہمارے پاس کمپیوٹرز ہیں، اور ان کے اندر جو ہے ایک آپ کے پاس اسپیس کا ایشو آ جاتا ہے. تو آپ نے یہ چیز بھی نوٹس کرنی ہے کہ کوئی اسپیس کا ایشو تو نہیں ہے، کیونکہ اس بعض اوقات آپ کے پاس پیشنٹ کا پروسیجر کر رہے ہو اور ڈیورنگ پروسیجر آپ کی اسپیس ختم ہو گئی، تو پھر پیشنٹ کو، اور اگر خدا نہ خواستہ اس ٹائم پہ پیشنٹ کو سیجر ہو رہا تھا اور آپ کی جو ہے اسپیس فل ہو گئی، تو پھر ای جی کی مشین ای جی کو ریکارڈ نہیں کر رہی ہوتی، تو پھر آپ کی ای جی جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہو پائے گی. اگر ای جی ریکارڈ نہیں ہوگی تو پھر آپ کا سیجر مس ہو جائے گا، جو کہ ریکارڈ نہیں ہو پائے گا ای جی میں. تو آج کل جو ہے پیپر کا دور کم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے پاس پرنٹر آپ یوز کر رہے ہیں، تو پرنٹر کو آپ نے دیکھنا ہے، پراپر چیک کرنا ہے اس کے پیپرز ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آج کل جو بھی ای جی کی مشینیں ہیں یا پھر جو بھی چیزیں ہیں وہ آن لائن ٹرانسفر کی جاتی ہیں ایک ریویور کے اندر، جہاں پہ بیٹھ کے آپ کے ٹیکنالوجسٹ یا پھر آپ کے فزیشین جو ہیں رپورٹس کو فائنل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ای جی کے اندر یہ لازمی ہے، ای جی کے اندر آپ نے ڈیبر کا خیال رکھنا ہے. ڈیبر مینس کی ایک آپ نے پین یا پھر اس طرح کی ایک چیز کو آپ نے رکھنا ہے، جس کے ذریعے سے آپ پیشنٹ کے بالوں کو جو ہے اسائڈ کر سکو، جہاں پہ آپ الیکٹروڈ پلیس کرنا چاہ رہے ہو، جہاں پہ میجرمنٹ کے مارکس لگانے جا رہے ہو، وہاں پہ گوز پیسز ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ الیکٹروڈ پلیس کرتے ہو تو پھر اس کے اوپر جو ہے آپ الیکٹروڈ کے اوپر آپ ڈسک الیکٹروڈ کے اوپر، پھر کپ الیکٹروڈس کے اوپر پھر آپ کیا کر رہے ہوتے ہو، اوپر آپ گوز رکھ رہے ہوتے ہو، جس کی وجہ سے پیشنٹ اس الیکٹروڈ کو ایک گرپ مل جاتی ہے کہ وہ آپ کے اسکل کے اوپر سٹک ہو کے رہے. اور گوز پیڈس کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ پیشنٹ کا ہیڈ کلین کرنے کے لیے جس کی نیڈ پڑتی ہے. کریم کا خیال رکھنا ہے، 1020 کریم آپ یوز کر رہے ہو، یا پھر آپ نیون کوڈون کا ایلیفیکس کریم یوز کر رہے ہو، یا کوئی بھی آپ کریم یوز کر رہے ہو. اس کے علاوہ آپ نے نیو پریپ کا یوز کرنا ہے، تاکہ آپ کا جو سر ہے وہ کلین ہو جائے. اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی 50 ہرٹز جو کہ اسکن کی امپیڈنس کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں وہ نہ آ پائے. پروسیجر ورک شیٹس کا خیال رکھنا ہے، جس کو فارم ہم کہتے ہیں، جو فارم بناتے ہیں ای جی کے اندر، ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس ہو. پھر اس کے علاوہ جو ہے کلپ بورڈز جن کے اوپر آپ ظاہر بات ہے رکھ کے کام کریں گے، پین ہونی چاہیے آپ کے پاس، میجرنگ ٹیپ ہونا چاہیے لازمی، جس کے ذریعے سے آپ میجر کرو گے ہیڈ کو، پھر آپ الیکٹروڈ پلیس کرو گے. اس کے علاوہ آپ نے پینسل کا خیال رکھنا ہے، جس کے ذریعے سے آپ میجرمنٹس کو کراس کرو گے یا پھر میجرمنٹس آپ ڈالو گے اسکل کے اوپر. اچھا، پروسیجر اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے پیشنٹ کو، اٹینڈنٹ کو میک شیور کرنا ہے کہ ان کے سیل فونس وغیرہ وہ سوئچ آف ہو، آپ کے اپنے بھی سوئچ آف ہو یا پھر سائلنٹ موڈ پہ ہو. اگر پیشنٹ آپ کے پاس سلیپ ڈپرائیو پیشنٹ ہے اور وہ سو رہا ہے، اور پھر آپ نے جو ہے اٹینڈنٹ کا فون بجنا اسٹارٹ ہو گیا، یا پھر پیشنٹ کا فون بجنا اسٹارٹ ہو گیا، یا پھر آپ کا، تو پیشنٹ جاگ جائے گا. چھوٹے بچے، اگر ہم نیونیٹس کی بات کرتے ہیں تو، یا پھر ہمارے پاس پیڈس کی بات کرتے ہیں، تو چھوٹے بچے ایک دم سے اراؤز ہو جاتے ہیں جس کی آواز سے، اور پھر جو ہے آپ کا پروسیجر ڈسٹرب ہو سکتا ہے، جس سے پیشنٹ سفر کرے گا. پھر آپ نے پیشنٹ کو پروسیجر ایکسپلین کرنا ہے. پروسیجر ایکسپلین کرنے کے اندر آپ نے پیشنٹ کو ساری چیزیں بتانی ہے کہ ہم پیشنٹ آپ کے سر کے اوپر کچھ الیکٹروڈس لگانے جا رہے ہیں. آپ نے کس طرح سے پروسیجر کو ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ پیشنٹ کو بولیں گے کہ ہم آپ کا ایک پروسیجر کرنے جا رہے ہیں جس کو ای جی کہا جاتا ہے. ای جی میں بیسیکلی کچھ
سینسرز یا پھر کچھ الیکٹروڈس آپ کے سر کے اوپر لگائے جائیں گے کریم کی مدد سے. آپ کو کوئی درد تکلیف نہیں ہوگی. اس پروسیجر کے اندر آپ کو 20 to 30 منٹس کے لیے آپ نے لیٹنا ہے. آپ کا پروسیجر ہو جائے گا. ڈیورنگ پروسیجر ہم آپ کو کچھ مینوورس کرنے کو بولیں گے, جس کے اندر آپ کو 3 منٹ کے لیے یا پھر 5 منٹ کے لیے لمبی گہری سانس لینی ہے. اور پھر اس کے اندر پھر آپ نے میک شیور کرنا ہے پیشنٹ کی ہسٹری کا آپ کو پتہ ہو ہائپر وینٹیلیشن سے پہلے, جس کو ہائپر وینٹیلیشن کہتے ہیں. دوسرا جو ہم کروانے جاتے ہیں وہ فوٹک اسٹیمولیشن ہوتا ہے. فوٹک اسٹیمولیشن کے اندر بھی آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ پیشنٹ کو آپ پیشنٹ سے پوچھیں کہ اس کو کوئی جو ہے فوٹک سے الرجی تو نہیں ہے, جس کے اندر ہم ایک اسٹروب لائٹ پیشنٹ کی آنکھوں پہ ڈالتے ہیں, تو اس سے بھی کوئی درد تکلیف نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ جو ہے پیشنٹ کا پروسیجر سٹارٹ کرو گے. تو پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے پیشنٹ کو جو ہے ایک چیئر پہ بٹھانا ہے. چیئر پہ بٹھانے کے بعد پھر پیشنٹ کا جو ہے میجرمنٹس لینے ہیں سر کے 10-20 کے حساب سے. میجرمنٹس لینے کے بعد پھر آپ نے پیشنٹ کو لیٹانا ہے. پھر اس کے بعد آپ جو بھی میجرمنٹس آپ نے لیے تھے ان میجرمنٹس کے پوائنٹس کو آپ کلین کرتے ہوئے وہاں پہ آپ الیکٹروڈس اکارڈنگلی الیکٹروڈس پلیس کرتے جاتے ہو. آپ نے پیشنٹ سے ہسٹری لینی ہے. ہسٹری کے اندر پیشنٹ کے جو ہے ایک ہسٹری اچھی ہونی چاہیے, جس کے اندر آپ پیشنٹ سے ان کے ای جی کے بارے ان کے سیجرز کے بارے میں پوچھو گے, سیجر سیمیولوجی کے بارے میں پوچھو گے, کب سے آنسٹ ہوا تھا سیجر کا وہ بھی پوچھو گے, سیجرز کی فریکوینسی پوچھو گے, اور لاسٹ سیجر کب ہوا تھا وہ بھی آپ لازمی پیشنٹ سے پوچھنا ہے. اس کے علاوہ کوئی پیشنٹ کو ایشو تو نہیں ہے وہ بھی آپ نے لازمی ڈاکیومنٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ پیشنٹ نے اگر MRI کروایا یا پھر کوئی بھی ریڈیولوجیکل امیجنگ کروائی ہے تو اس کے اندر پیشنٹ کو کیا فائنڈنگس آئی تھی وہ بھی آپ نے آپ کے ای جی کے فارم کے اوپر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. چلے صحیح. اس کے علاوہ پیشنٹ کی کمفرٹیبلٹی تو لازمی ہے, کیونکہ اگر پیشنٹ کمفرٹیبل نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ پھر پروسیجر میں تھرو آؤٹ دا پروسیجر آپ کے پاس جو ہے پیشنٹ انکمفرٹیبل ہوگا اور اس کی وجہ سے آپ کی ای جی خراب ہو سکتی ہے. سو پیشنٹ کو اگر لائٹ سے مسئلہ ہے تو آپ نے لائٹ ٹرن آف کرنی ہے, اور پھر آپ کے پاس اگر ٹمپریچر کا ایشو ہے تو پھر آپ نے روم کا ٹمپریچر کو کول ڈاؤن کرنا ہے. اور اسی طرح سے جو آپ پیشنٹ کے نیک کے نیچے پلو کور جو پلو رکھ رہے ہو یا پھر جو آپ ٹاول رکھ رہے ہو اس ٹاول کو بھی آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو پیشنٹ. اچھا, میجرمنٹس کی بات کرتے ہیں. تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ ہم نے جو بھی آپ کے پاس کمپیوٹرائز سلپ آتی ہے اس کے اندر آپ نے لازمی ہے, ظاہر بات ہے وہاں پہ آپ کے جو پیشنٹ کا نام MR نمبر ہے اس کو آپ نے ویریفائی کرنا ہے اکارڈنگ ٹو JCIA پروٹوکول. آپ نے پیشنٹ کے آئیڈینٹیفائرز کو دیکھ کے پھر پیشنٹ کو آپ نے لینا ہے. یہاں پہ امپیڈنس کی بات ہو رہی ہے کہ امپیڈنس جو ہے وہ آپ کے پاس 5 کلو اوہم سے یا 10 کلو اوہم سے کم ہونا چاہیے, اور ابو 100 اوہمز کا جو ہے آپ کے پاس امپیڈنس ہونی چاہیے. تو بیفور اسٹارٹنگ دا پروسیجر آپ نے امپیڈنس چیک لازمی کرنا ہے. انٹر الیکٹروڈ امپیڈنس اور سارے الیکٹروڈس کا آپ نے لازمی ایک دفعہ چیک کرنا ہے. اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ 7 مائکرو وولٹ پر ملی میٹر ہے سینسٹیوٹی کے لیے, اور اس کے علاوہ پھر ہائی فریکوینسی فلٹر ہے جو کہ آپ کے پاس 70 ہرٹز پہ آپ نے سیٹ کرنا ہے. لو فریکوینسی فلٹر کو آپ رکھیں گے 0.1 سیکنڈز, یا اگر ہرٹز میں بات کریں تو 1.6 ہرٹز رکھنا ہے. پیپر سپیڈ آپ نے 30 mm پر سیکنڈ رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے نوچ فلٹر کو آن نہیں کرنا ہے تب تک جب تک آپ ICUs میں یا پھر کوئی اس طرح سے جگہ میں آپ
کر رہے ہو جہاں پہ آپ کو نیڈ پڑ رہی ہے. انٹل انلیس آپ نے نوچ فلٹر کو آن نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے پاس جو بھی ٹرو ایکٹیویٹی ہو اس کو ڈسٹورٹ کر سکتی ہے. اس لیے پیشنٹ کا کیلیبریشن لینا ہے، بایو کیلیبریشن لینا ہے ایٹ لیسٹ 10 سیکنڈس کے لیے. اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے بایو کیلیبریشن کے اندر آپ جو ہے، اور اس کے علاوہ پیشنٹ کو آپ نے یہ لازمی ہے کہ آپ پیشنٹ کے آئیز اوپن آئیز کلوز کرواؤ. اس کے علاوہ آپ پیشنٹ سے جو ہے بلنکنگ کرواؤ. اس کے علاوہ پیشنٹ کے جو ہے ٹنگ موومنٹ کروا کے دیکھو. اس کے علاوہ آپ پیشنٹ سے جو ہے جوز اسٹف کروا کے آپ دیکھو، کیونکہ یہ سارے آرٹیفیکٹس جو ہے وہ آپ کے پاس ایزی میں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو پھر ایک ڈیورنگ پروسیجر اگر پیشنٹ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو پھر آپ کوریلیٹ کر کے دیکھ سکتے ہو کہ جو یہ آرٹیفیکٹ ہے یا نہیں ہے. وہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے بعد میں جب آپ ریویو کرو گے تو آپ کے لیے وہ ہیلپ فل رہے گا. سارے مونٹاجز جو کہ ہم 3 مونٹاج موسٹلی یوز کرتے ہیں، جس کے اندر ہم لانگیٹیوڈنل بائی پولر مونٹاج یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ٹرانسفرس بائی پولر مونٹاج یوز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کنٹرالیٹرل یا پھر ایپسیلیٹرل ریفرنس مونٹاج یوز کرتے ہیں، یا ہم کامن ایوریج مونٹاج یوز کرتے ہیں. آپ نے سب کے اوپر آپ نے ضرور چیک کرنا ہے کہ کوئی الیکٹروڈ خراب تو نہیں ہے. لانگیٹیوڈنل بائی پولر مونٹاج کے اوپر آپ چلاؤ گے، جس کے اندر آپ نے آئیز اوپن آئیز کلوز یہ ساری چیزیں کروانی ہے پیشنٹ کی، تاکہ آپ بیک گراؤنڈ کی ری ایکٹیویٹی دیکھ سکو کہ الفا یا تھیٹا جو بھی آ رہی ہے وہ آپ کے پاس ری ایکٹیویٹی تو بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے. آپ نے جو بھی آپ کے پاس ایکٹیویشن مینیورز ہیں وہ آپ نے پیشنٹ کے جب پروسیجر اسٹارٹ کریں گے تو اس کے بعد ہی آپ نے کروانے ہیں، جس کے اندر آپ فوٹک اسٹیمیشن آپ بعد میں کروا لو. لیکن جو آپ کے پاس جو ہائپر وینٹیلیشن ہے وہ آپ کوشش کر لو کہ ایٹ اے ٹائم آپ کروا لو پیشنٹ کا، تاکہ بعد میں پیشنٹ جو ہے وہ سو جائے. اور پھر کیونکہ ہائپر وینٹیلیشن سے پیشنٹ تھک جاتا ہے اور پھر اس کو نیند آ جاتی ہے تو پیشنٹ سو جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پیشنٹ کے سونے سے آپ کے پاس جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ اچھے سے دیکھنے کو مل سکتی ہے ڈیورنگ سلیپ. ایکٹیویشن پروسیجرز کی بات کرتے ہیں تو ہائپر وینٹیلیشن اور فوٹک اسٹیمیشن ہے. ہائپر وینٹیلیشن کے اندر 3 منٹ یا پھر 5 منٹ کے لیے ایٹ لیسٹ پیشنٹ کو کروایا جاتا ہے، ڈیپ بریدنگ کروائی جاتی ہے. لیکن میک شور کرنا ہے کہ پیشنٹ کا اس کے اندر کوئی ایسی ہسٹری تو نہیں ہے جس کے اندر ہائپر وینٹیلیشن سے جو ہے پیشنٹ کو کوئی ہارم نہ ہو. جس کے اندر پیشنٹ کو اگر استھما کا ایشو ہے تو آپ نہیں کرواتے ہو، جس کے اندر پیشنٹ کو کوئی کارڈیک ایشو ہے تو نہیں کرواتے ہو آپ. اگر پیشنٹ کو اسٹروک کی ہسٹری ہے تو نہیں کروانا ہے آپ نے. پریگننٹ وومن میں نہیں کروانا ہے آپ نے. اس کے علاوہ آپ نے مویا ڈیزیز ہے جس کے اندر آپ نے ہائپر وینٹیلیشن نہیں کروانا ہے. تو ہائپر وینٹیلیشن جو ہے آپ جب کرواؤ گے 3 منٹ کے لیے یا پھر 5 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے آپ تب کرواتے ہیں جب پیشنٹ کی ہسٹری ہوتی ہے ایبسنس سیجرز کی. تو ایبسنس سیجرز کے اندر آپ کوشش کرتے ہو ہائپر وینٹیلیشن 5 منٹ کی کروانے کے. جب بھی آپ فوٹک اسٹیمیشن کرواؤ گے تو پھر اس کے ہاف آپ نے اس کے ہاف پھر آپ نے پوسٹ ہائپر وینٹیلیشن کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے، کیونکہ ہائپر وینٹیلیشن کے اندر بہت ساری چیزیں نارملی دیکھی جاتی ہے اور وہ پوسٹ ہائپر وینٹیلیشن کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں، اس کے بعد نہ دیکھنے کو ملے. اگر اس کے بعد بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو پھر وہ ایب نارمل ہو جاتے ہیں انٹل انلیس پیشنٹ کی ہسٹری آپ کے پاس مویا ڈیزیز کی نہ ہو. باقی چیزیں ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر بھی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. فوٹک اسٹیمیشن کی بات ہو رہی ہے. فوٹک اسٹیمیشن میں 10 سیکنڈس کا جو ہے آپ نے اسٹیمولیٹ کرنا ہے اور 10 سیکنڈ کے لیے پوز دینا ہے.
اور ڈپینڈ کرتا ہے، آپ 5 سیکنڈ کا بھی اسٹیمیشن دے کے 5 سیکنڈ کا بھی پوز کروا سکتے ہو۔ اس کے اندر آپ نے فریکوینسیز جو ہے جو اکارڈنگ ٹو HNS گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں ان کو فالو کرنی ہے، لائک 3 ہرٹز ہے، 6 ہرٹز ہے، 9 ہرٹز ہے، 15 ہے، 12 ہے، اور اسی طرح سے آئی گیس 22 ہے، 23 ہے، اس طرح سے یہ سارے جو بھی آپ کے ہرٹز ہیں ان کے اوپر آپ نے اسٹیمولیٹ کرنا ہے۔ سو اگر پیشنٹ ڈراؤزی ہو رہا ہے ہائپر وینٹیلیشن میں، جیسے میں نے کہا کہ ہائپر وینٹیلیشن کے بعد پیشنٹ ڈائریکٹ ڈراؤزی ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے پیشنٹ کو ٹائم دینا ہے، یا پھر سونے کا ٹائم دینا ہے، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ پیشنٹ لیٹتے ہی آپ کے پاس ڈراؤزی ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے جو بھی آپ کے مینورس ہیں ان کو پوسٹپون کرنا ہے تاکہ وہ آپ پروسیجر کے اینڈ میں آپ کر لو، پیشنٹ کو سونے دینا ہے آپ نے۔ سو یہاں پہ ہے کہ آپ نے اسٹیج 2 سلیپ تک پیشنٹ کو آپ نے ضرور ریکارڈ کرنا ہے، اور جو EEG ہے اکارڈنگ ٹو HNS گائیڈ لائنس ابھی پہلے 20 منٹس کی تھی، ابھی 30 منٹس ایٹ لیسٹ آپ نے EEG کی ریکارڈنگ کرنی ہے، 20 to 30 منٹس کی آپ ریکارڈنگ EEG کی مسٹ آپ نے روٹین EEG یا پورٹیبل EEG ہو آپ نے کرنی ہے، ایکسیپٹ سلیپ ڈپرائیو EEG جو کہ 1 آور کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہو۔ سو جب بھی آپ اس کے علاوہ پروسیجر کے اینڈ میں آپ نے پیشنٹ کی ایکٹیویٹی آپ نے دیکھنی ہے، جس کے اندر آپ نے آئیز اوپن آئیز کلوز کروانا ہے، جس میں آپ کی بیک گراؤنڈ کی ایکٹیویٹی دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد 10 سیکنڈس کا آپ کیلیبریشن لوگے، اور نارمل اسٹینڈرڈس کے اوپر آپ اس فائل کو سیو کرو گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پیشنٹ کے الیکٹروڈس کو جنٹلی ریموو کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے بالکل ایک اس کی طرح آپ نے الیکٹروڈ نکالو، آرام سے جنٹلی آپ نے ایک ایک الیکٹروڈ کو پک کر کے آپ نے اٹھانا ہے، اور پھر وارم واٹر سے آپ نے اس ایریے کو آپ نے کلین کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو پیسٹ آتا ہے وہ واٹر میں ڈیزولو ہو جاتا ہے تو وہ آسانی سے نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد الیکٹروڈس، پھر اس کے بعد آپ نے ٹاول دینا ہے پیشنٹ کو، جس سے آپ سر پیشنٹ کا جو ہے وہ ڈرائی کر لو گے۔ پھر اس کے بعد پھر آپ نے پیشنٹ کو جو ہے اس کے بعد پھر آپ نے جب بھی ظاہر بات ہے جو بھی آپ کے پاس پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ اولڈ ایج پیشنٹس ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑی دیر جب سوتے ہیں اس کے بعد، یا پھر آپ کے پاس جو بھی سیجر کی کوائری کے ساتھ پیشنٹس یا پھر جن کو زیادہ ایکسیسو ڈسچارج آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنے اسٹیبل نہیں ہوتے ہیں، تو پھر آپ نے ایسیس کرنا ہے پیشنٹ کو بیڈ پہ چڑھتے ہوئے اور بیڈ سے اترتے ہوئے اور روم سے باہر نکلنے تک آپ نے پیشنٹ کو ایسیس کرنا ہے پیشنٹ اٹینڈنٹ کے ساتھ۔ پھر آپ نے رپورٹس کی اویلیبلٹی کے بارے میں بتانا ہے کہ کب آپ کو پیشنٹ رپورٹ مل سکتی ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے سمجھا کے پیشنٹ کو بھیجنا ہے، کیونکہ پیشنٹ بہت سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک چیز مس کر دو گے، آپ پیشنٹ کو صحیح گائیڈ نہیں کرو گے، اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی چیز EEG میں نظر آئی ہے، سسپیشیس ہے، تو آپ نے اس کو مارک کرنا ہے۔ اگر پیشنٹ کو ڈیورنگ EEG سیجر ہوتا ہے تو آپ نے پیشنٹ کو ڈسکنیکٹ کر کے ڈائریکٹ آپ نے بھیجنا نہیں ہے، اس ٹائم پہ آپ نے پیشنٹ کو روک کے رکھنا ہے، اور آپ نے جو ہے میک شور کرنا ہے آپ کی EEG چلتی رہے، اور پھر آپ نے پیشنٹ کی سیفٹی کو سب سے ہائیسٹ پرائیورٹی رکھنی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ بیڈ سے نیچے گرے نہ، یا پھر بیڈ کے ساتھ لگ کے کہیں پیشنٹ کو کوئی ہارم نہ پہنچے، اس چیز کو آپ نے میک شور کرنا ہے، اور باقی جو ہے EEG کی ریکارڈنگ وہ چلتی رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے اپنے سینئرس کو انوالو کرنا ہے، یا پھر آپ کے جو بھی فیلو ڈاکٹرز آپ کے فیلوشپ کر رہے ہوں گے آپ کے لیب میں، ان کو انفارم کرنا ہے، یا پھر آپ نے ڈائریکٹ جو ہے کنسلٹنٹ کو
انوالو کرنا ہے، پیشنٹ کی کنڈیشن کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، چاہے وہ آپ کے پاس الیکٹروگرافیکلی ای جی میں سیجر ہو یا پھر آپ کے پاس کنولسیو سیجر پلس الیکٹروگرافیکل ہو، آپ نے ضرور اس ٹائم پہ انفارم کرنا ہے، آپ کے جو بھی فزیشین ہیں ان کو لوپ میں لینا لازمی ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ہیں جن میں آپ نے سیفٹی کا خیال رکھنا ہے، ایتھکس کا خیال رکھنا ہے۔ جو بھی پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں ان کو آپ اگر سیکنڈ فلور پہ یا تھرڈ فلور پہ یا پھر فورتھ فلور پہ آپ ای جی کر رہے ہو، آپ کا لیب ہے، تو آپ نے پیشنٹ کو ایلیویٹر سے لے کے جانا ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے، تاکہ پیشنٹ سفر نہ کرے۔ کوئی بھی چیز آپ نے کوریڈور میں یا پھر چلتے ہوئے پیشنٹ کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنی ہے، یا پھر پیشنٹ کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کرنی ہے، جس سے پیشنٹ کو یہ نہ لگے کہ آپ اس کا کوئی جو ہے مذاق میں کوئی چیز کر رہے ہو، یا مذاق میں کوئی آپ نے پروسیجر کر کے بھیج دیا، یا پھر اس طرح کی کوئی چیز کی۔ آپ نے بالکل پیشنٹ کے سامنے سیریس رہنا ہے، اور آپ نے ان اٹینڈنٹ کبھی آپ نے پیشنٹ کو روم میں نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ نے کسی نہ کسی کو، آپ پیشنٹ کا اٹینڈنٹ ہو یا پھر آپ کا کوئی کولیگ ہو جو کہ روم میں پریزنٹ ہو پیشنٹ کے ساتھ، کیونکہ آپ کے باہر جاتے ہی پیشنٹ کو کوئی سیجر ہو گیا یا پھر اس طرح کی کوئی چیز ہوئی تو اس کی ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اچھا، پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے پیشنٹ کا۔ کوئی بھی آپ جو بھی آپ پیشنٹ کی پرائیویسی ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ کوئی بھی رپورٹ جو ہے آپ نے ڈسکس نہیں کرنی ہے پیشنٹ کے ساتھ انٹل انلیس کی وہ چیز فائنل نہیں ہو جاتی ہے۔ تو آپ رپورٹ کے فائنلائزیشن کے بعد پھر ان کو رپورٹ بتانے کا کام فزیشین کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ تو آپ نے صرف پروسیجر کرنا ہے اور پیشنٹ کو آپ نے بھیج دینا ہے۔ آپ کے رپورٹ فائنلائزیشن کا ٹائم بتا کے آپ نے بھیج دینا ہے۔ آپ نے کوئی پیشنٹ سے رپورٹ سے ریلیٹڈ ڈسکس نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ نیورولوجسٹ نہیں ہیں کہ آپ بیٹھ کے ای جی کی رپورٹ ڈسکس کرنے بیٹھ جاؤ پیشنٹ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد